سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کا جو پلان تھا عدلیہ کے حوالے سے، خاص کر سپریم کورٹ کے حوالے سے، وہ کافی کامیاب ابھی تک رہا ہے۔ آگے کیا رہے گا، سسٹینیبل رہے گا یا نہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن فی الحال انہوں نے جو ہے وہ گرفت جو ہے وہ اپنی مضبوط کر لی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول میں کرنا۔ 6 ججز نے جب خط لکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، کہ یہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس کے بعد حکومت کو یہ تھا مسئلہ کہ بھئی سپریم کورٹ سے کوئی ریئیکشن آئے گا۔ قاضی فیصل صاحب نے اس میں ان 6 ججز کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، اور حکومت کے جو اوورآل بھی اگر آپ دیکھیں قاضی فیصل کے ٹینور میں ٹھیک رہا معاملہ۔ تو قاضی فیصل کے جانے کے بعد یہ ایک تھا معاملہ کہ جی اب حکومت میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اسے ٹف ٹائم ملے۔ تو اس میں وجہ 12 جولائی کا فیصلہ تھا جس سے پی ٹی آئی کو امید تھی، لیکن جس طریقے سے جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کو سپر سیڈ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پینل کے ذریعے، جیسے یائی افریدی کی تقرری ہوئی، یہ بھی بڑا اقدام تھا۔ کہا گیا کہ ریئیکشن آئے گا، کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ اس کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتا، اعظم ندیر لا منسٹر ان کا بڑا رول ہے، انہوں نے 2 دن اور کوئی افیشیل کام نہیں کیا، صرف بار کے الیکشن پہ ہی انہوں نے فوکس کیا۔ پوری حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتے۔ حالانکہ دوسری طرف بیانیہ بڑا سٹرونگ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مرحلہ تھا جو کل کا مرحلہ آئینی بینچ کا، اس پہ ہم بات کر چکے تھے کہ جسٹس امین الدین خان سوئنگ ووٹ ہے، وہ جدھر جائیں گے ادھر ہی اسی کی برتری ہوگی۔ اب جو جوڈیشل ممبران تھے جیسے یائی افریدی، جیسے منیب اختر، جیسے منصور علی شاہ، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی سارے ججز کو آئینی بینچ بنا دیے جائے، آئینی بینچ کیسا بنا دیے جائے 17۔ وہ ان کی جو تھی رائے اس کو نہیں مانا گیا، صرف پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے سپورٹ کیا۔ پھر کہا گیا سینئر موسٹ 5 ججز کا بینچ بنا دیا جائے، وہ بھی نہیں مانی گئی، صرف پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے ان کو سپورٹ کیا۔ حکومت کے پاس پکے 5 ووٹ تھے، 6 پاکستان بار کونسل کا ووٹ تھا جو اعظم ندیر تارڑ کے ذریعے حکومت کو ہمیشہ ملتا ہے، اور 7واں ووٹ امین الدین خان صاحب جو ڈیسائسو تھا۔ تو امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دیا جب یہ بات ہوئی کہ جی حکومت کی طرف سے پروپوزل آئی کہ جی 3 ججز، کیونکہ کنٹروورسی میں جیسے یائی افریدی چیف جسٹس رہے ہیں، وہ اور بھی چیف جسٹس کے بڑے کام ہوتے ہیں، تو حکومت کا یہ تھا کہ اگر یائی افریدی کو ہم پریزائڈنگ جج بنائیں تو پھر منصور علی شاہ اور منیب اختر کو اگنور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ حکومت میں یہ رائے تھی، بظاہر یہ لگایا کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی کہ جی ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جی پینل کے ذریعے 3 ججز کی نامینیشن کنسیڈریشن ہو چکی ہے، اس میں مختلف پارٹیز تھیں، تو اب بہتر یہ ہے کہ ان سے ہٹ کے جو 4تھے نمبر کے جیسے امین الدین خان کو کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ بنایا جائے۔ تو جب ووٹنگ ہوئی تو 6 تو حکومت کے پکے ووٹ تھے، اور 7واں ووٹ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کا اپنا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کیونکہ یائی افریدی صاحب نے کہا کہ اس جو رائے ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں، تو امین الدین خان صاحب نے اپنے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ تو یہ ہے کہ 7 سے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ وہ بن گئے۔ ڈیفیکٹو میرا خیال ہے کہ وہ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ آئینی بینچ میں ہی وہ کیسز آتے ہیں جس نے پاکستان کی نیشنل پالیٹکس کو شیپ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اب بڑا واضح ہے کہ وہ جو ہے حکومت کو سکسیس، پھر ایک تو یہ ہوئی امین الدین خان صاحب، پھر جس طریقے سے اور جو ججز کی نامینیشن ہوئی 6 اور یعنی امین الدین خان صاحب ملا کے 7، وہ جس طریقے سے کیے گئے، تو وہ اس سے بڑا واضح ہے کہ حکومت کے جو یہ 7 ججز ہیں ان میں کوئی ایسا 1-2 ججز کے علاوہ کوئی ایسے ججز زیادہ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت بڑا کوئی جس سے کوئی تھریٹ ہو حکومت کو۔ ہاں 1-2 سوئنگ ہے ووٹ، اور ود دی پیسج آف ٹائم میں بھی کیا صورتحال ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے کہ وہ اب برڈن جو ہے، کیونکہ یہ حکومت نے سلیکٹ کیا ہے بینچ، اس میں نہ چیف جسٹس کا رول ہے نہ جوڈیشری سینئر ججز کا رول ہے، یہ حکومتی چناؤ سے آئے ہیں 7 ممبر، تو
تو اب ان پہ برڈن ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ کسی اثر و رسوخ میں کام نہیں کریں گے, نہ دباؤ میں کریں گے, نہ حکومت کے فیور میں کریں گے. دیکھیں جی, ایک تو جو کمیٹی ہے کانسٹیٹیوشن بینچز کے حوالے سے کہ کون سا کیس کس کانسٹیٹیوشن بینچ میں لگے گا, کتنے رکنی ہوگا, وہ کمیٹی بہت پاورفل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل اب سپریم کورٹ کی جو شیپ ہے, سپریم کورٹ کا جو امیج ہے, وہ ان 3 ججز کے پاس ہے. وہ ایک جسٹس امین الدین خان ہے, ایک جسٹس جمال مندوخیل ہے, اور تیسرے جسٹس محمد علی مظہر ہے. یہ جو 3 ججز ہیں 2 مہینے میں جتنے کیسز ہیں کانسٹیٹیوشنل نیچر کے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ 7 میں سے 5 جج ہوں گے, 6 ہوں گے یا 7 ہی ہوں گے. 5 کم از کم ہونے چاہیے, ہر صوبے سے تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ آپشن ان کے پاس لمیٹڈ ہے اس طرح, لیکن یہ 7 سے 5 بھی کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پروفائلنگ ان کی کیا ہے, دیکھیں جسٹس امین الدین خان کا جو آخری فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 12 جولائی کے حوالے سے منارٹی ویو ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر آئینی فیصلہ بھی سپریم کورٹ دے تو ادارے پابند نہیں ہیں. یعنی انہوں نے ایک میسیج دیا تھا اداروں کو, الیکشن کمیشن کو, کہ جی فیصلہ جو 12 جولائی کا ہے اس پہ اگر آپ ریزسٹ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی ویو جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب کا تھا. تو امین الدین خان صاحب کی یہ ہے سوچ. پھر انہوں نے کنڈیشنلی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل الاؤ کیے. یہی جو 9 مئی کے ملوث ملزمان ہیں ان میں سے 15-20 لوگوں کو سزا ہوئی, وہ واپس ریلیز ہو گئے, لیکن کنڈیشنلی انہوں نے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل الاؤ کیا. یہ امین الدین خان صاحب, اور امین الدین خان صاحب کور ٹیم تھی جو قاضی فیصل صاحب کی, اس کا حصہ تھے. اور جو قاضی فیصل صاحب نے فیصلے کیے جو اس حکومت کو سپورٹ میں, اس میں امین الدین خان صاحب ہر ساتھ, ہر دفعہ, ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے, ہر اول دستہ میں رہے. تو یہ ان کی ایک رہی کہ وہ کنٹینیوٹی ہیں قاضی فیصل صاحب. باقی جو جج ہیں جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس جمال مندوخیل کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سوئنگ ووٹ ہے. قاضی فیصل صاحب کے دور میں ایک تاثر رہا کہ ان کے انفلوئنس رہا ہے ان پہ, کہ قاضی فیصل صاحب کا جو جہاں جن چیزوں میں انٹرسٹ رہا ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل لیکن ان ججز میں ہیں, یہ بینچ پریزائڈ کر رہے تھے جنہوں نے 9 مئی میں ملوث ملزمان کو ضمانت دی, اور اس پہ ایک طبقہ عدلیہ میں ان سے کوئی خوش نہیں تھا. جمال مندوخیل صاحب 12 جولائی میں انہوں نے جو فارمولہ دیا یا جو انہوں کا نوٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی جس کے مطابق 23 میں سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو 10 مل سکتی تھیں, لیکن انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک لسٹڈ پارٹی ہے, اس کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. تو جمال مندوخیل صاحب جو ہیں وہ ایک ہے کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں ہیں, پیپلز پارٹی نون کے ہیں, ان سے تعلق ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے امیج کانشیس ہیں, اور میرا خیال ہے کہ قاضی فیصل کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی تیسرے جیسے محمد علی مظہر ہیں, جیسے محمد علی مظہر کا تعلق کراچی سے ہے, جو ہے وہ ان کی نامینیشن جو ہوئی سپریم کورٹ میں گلزار احمد کے دور میں ہوئی, اینٹی قاضی فیصل کیمپ جو تھا وہ ان کو لایا سپریم کورٹ میں. لیکن یہ جب بھی کوئی چیف جسٹس آیا تو اس حساب سے انہوں نے ان کی سوچ میں تبدیلی بھی آئی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب سٹے ملا اس میں بھی یہ بینچ کیسا تھے, لیکن جب قاضی فیصل صاحب آئے تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انڈورس بھی کیا. 12 جنوری کو جو بلے والا فیصلہ جسے کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن, اس میں محمد علی مظہر سگنیٹری ہیں. محمد علی مظہر 13 جولائی کے فیصلے کے بھی سگنیٹری ہیں ریزرو سیٹ کے. تو محمد علی مظہر صاحب جو ہے فلیکسیبل بھی کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی ایک اوپینین نہیں رہتی, لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے حوالے سے مقتدر حلقوں کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں رہی کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے جو ان کو اوفینڈ کریں گے. تو محمد علی مظہر صاحب اس لارجر بینچ کا بھی حصہ ہیں امین الدین خان صاحب کے ساتھ, جنہوں نے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل الاؤ کیا. تو یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے محمد علی مظہر صاحب کی. باقی جو ہے وہ جیسے حسن رضوی ہیں وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں جیسے محمد علی مظہر کے. تاثر یہ جاتا ہے جی کہ وہ عموماً ایک جہاں جیسے محمد علی مظہر کا ووٹ جاتا ہے اوپینین حسن رضوی صاحب کا بھی وہی جاتا ہے. لیکن حسن رضوی صاحب گزشتہ دنوں میں میرا خیال ہے واحد جج ہوں گے جن کے اتنے زیادہ ڈسنٹ آئے ہیں امپورٹنٹ ایشوز پہ. انڈیپینڈنٹ ہائیلی جج ہیں,
اور 12 جولائی جو فیصلہ ہے، 13 جولائی کا فیصلہ وہ آپ کے سامنے ہے، جو مخصوص نشستوں والا، وہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کو سپورٹ کیا۔ ویسے بھی وہ اس معاملے میں جو تھے بڑے واضح ان کی اوپینین تھی۔ نیب لا امینڈمنٹ میں انہوں نے قاضی فیصل صاحب کو کوشچن کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں، آپ ججوں کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ہائیلی انڈیپینڈنٹ عائشہ ملک جو ہے پنجاب سے تعلق ہے، ان کے حوالے سے حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کڑوی گولی کھا کے یا گڑوی گولی کھائی ہے اور دل پہ پتھر رکھ کے ان کو نامینیٹ کیا، لیکن ہم ایک جو فارمولہ بنایا تھا اس میں وہ آتی تھی۔ ویسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ لائی انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا تھا۔ یہ بھی سگنیٹری ہیں مخصوص نشستوں والے فیصلے کی میجارٹی کی، اور ان کو ویسے بندیال کیمپ میں بعد پہلے جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بندیال کیمپ سے ان کا تعلق ہے۔ باقی جو ہے وہ جج ہیں جسٹس مسرت العلی، وہ انٹر پارٹی الیکشن بلے والے فیصلے کی سگنیٹری ہیں، لیکن فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، جب لارجر بینچ نے آئی سی اے میں انٹر کورٹ اپیل میں سسپینڈ کیا تو انہوں نے ڈسینٹ کیا۔ ویسے تعلق ان کا خیبر پختونخوا سے ہے، پی ٹی آئی کے کوئی ایسی گڈ بک میں نہیں ہے، لیکن آپ کہہ سکتے تھے مقتدر حلقے بھی کوئی ان کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ یعنی کوئی ہر چیز بھی ان سے خوش ہوں گے، وہ پریڈکٹ نہیں آپ ان کو کر سکتے کس معاملے میں، لیکن قاضی فیصل صاحب کے کلوز ان کو سمجھا جاتا۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا یہ ڈفرینٹ ہوگی سچویشن۔ یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ ہے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو دونوں کانسٹیٹیوشن بینچز میں ہوں گے، ان کے حوالے سے 3 ہی ججز جو اس کانسٹیٹیوشن بینچز میں ہوں گے انہوں نے اسٹرکچر پاس کیا، اور ان کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہے، اس پہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ چل سکتی ہے، مے بی وہ ایکسپلینیشن دیں تو وہ رک جائے، یعنی ان کی ایکسیپٹ کر لیجیے ایکسپلینیشن۔ 8 ججز کی جو اوپینین تھی، جس کو جیسے عائشہ ملک، جیسے حسن رضوی اور جیسے محمد علی مظہر نے بھی سائن کیا، اور انہوں نے جو جیسے نعیم افغان اور جیسے امین الدین خان نے کہا تھا کہ جی آئینی جو غیر آئینی فیصلے ہیں ادارے پابند نہیں ہیں اس کو عمل درآمد پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 ججز نے ریزرو سیٹ کے کیس میں کہ یہ ایک کوشش کی گئی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے پروسیس کو روکنے کی، اور یہ جو ہے وہ بڑا سوال ہے جس طریقے سے انہوں نے آبزرویشن دی۔ تو یہ جس قسم کی آبزرویشن آئی ہے اس 8 ججز کے فیصلے میں ڈیٹیل میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد پہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل میں 2 ججز کے خلاف معاملہ یعنی کسی نے کمپلین فائل کی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ ایکسپلینیشن دے دیں گے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا تو میرا خیال ہے مے بی نہ ہو معاملہ، لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف 8 ججز کی اوپینین ہے، اور نعیم اختر افغان جو ہیں وہ بھی اس میں تھے، اور وہ یہ دونوں جو تھے جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر افغان دونوں قاضی فیصل صاحب کی کور ٹیم کے حصہ تھے۔ دیکھیں یہ اب میرا خیال ہے اسی طرح ہی بینچز بنیں گے 2-2 مہینے 3-3 مہینے میں بھی، اب اس میں ایڈ کیے جائیں، بہتر تو ہوتا کہ اگر فل کورٹ سارے ججز ہی کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ ہوتے۔ اب یہ ہے کہ آپشن بڑے کم ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2 مہینے میں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ان 7 ججز نے ہی ڈیسائیڈ کرنے، کبھی یہ 6 رکنی ہوگا، کبھی 5 رکنی بینچ ہوگا، کبھی 7 رکنی بینچ ہوگا۔ اب اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ فوجی عدالتوں میں سلوین ٹرائل کے حوالے سے میٹر پینڈنگ ہے، 85 کے قریب لوگ پابند سلاسل ہیں، اگر سزا بھی دیکھی جائے تو ان کی سزا ہو جاتی تو آج سارے وہ جو ہے وہ اس وقت بری ہو چکے تھے، رہا ہو چکے ہوتے، سسپینڈ ہو چکی ہوتی سزا، یا وہ سزا اپنی گزار چکے ہوتے۔ دوسری طرف اب جو حکومت سمجھ رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ یہ 7 ججز سنیں، ان کی خواہش ہے، کیا یہ سنیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں رکیں گی نہیں، یہ جب یہ بینچ آئے گا تو درخواستیں آ جانی ہیں کہ آپ نے فل کورٹ بنائیں، لارجر بینچ بنائیں۔ اب فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے جو عائشہ ملک ہیں انہوں نے پہلے اپنی اوپینین دے چکی ہیں کہ یہ جو سویلین کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں یہ غیر ہے نہیں، اس پہ جو جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا تھا کہ جو انڈورس کیا گیا سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں وہ بینچ بڑا تھا، ہم جو ہے وہ 5 جج اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں لارجر بینچ کی چاہیے۔ تو لارجر بینچ اب 6 رکنی ہوگا یا 7 رکنی ہوگا یہ دیکھنا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ جو مین ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پٹیشن ہے، کیا وہ یہ ججز سنیں گے؟ یہ جب سنیں گے تو ان کے سامنے درخواستیں آئیں گی جی فل کورٹ بنائے. تو کیا یہ جوڈیشل آرڈر کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن کو کہ فل کورٹ بنائے؟ کیونکہ پھر جوڈیشل کمیشن پابند ہو جائے گا، باؤنڈ ہو جائے گا کہ اگر جوڈیشل آرڈر آ جائے کہ جی آپ یہ کام کریں. تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے مکس رائے ہے، اور جب تقرری ہوئی تھی تو ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ ان سے ہر ٹائم پہ ہر وقت ہر بندہ خوش نہیں ہوگا کبھی، اور ان کے حوالے سے ایک قسم کی رائے نہیں ہوگی. کبھی ان سے حکومت خوش ہوگی، کبھی پی ٹی آئی خوش ہوگی، کبھی حکومت ناخوش ہوگی، کبھی پی ٹی آئی ناخوش ہوگی. اسی طرح یہ صورتحال ہے کہ پچھلے ہفتہ دو آپ نے دیکھا جیل ریفارم کے حوالے سے جو انہوں نے میٹنگ کی تو نون لیگ کے جو سپورٹر تھے انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ میٹنگ کی اور خدیجہ شاہ کو کیوں بلایا اور کس طریقے سے، اور بھی جس طرح کی اقدامات. 6 ججز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس ہاؤس میں، انہی کرسیوں پہ بٹھایا جن پہ قاضی فیصل صاحب نے ان کو گرل کیا تھا اور کہا تھا کہ موبائل باہر رکھ کے، تو یہاں ان کو عزت دی گئی. تو یہ حکومت تھوڑی سی کنسرن شو کر رہے تھے. اب جس طریقے سے 2 ججز جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر نے ان کو یعنی کہا کہ جی ہم میٹنگ کریں اور فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو 7 درخواستیں ہیں وہ فکس کی جائیں. اس کمیٹی کا وہ حصہ نہیں وہ تھے لیکن میٹنگ میں نہیں آئے. پھر انہوں نے میجارٹی فیصلہ کیا، لیکن اس میجارٹی فیصلے میں یہ تھا کہ 4 نومبر کو یہ کیس فکس ہو جو ہے وہ، لیکن وہ کالس ہی جاری نہیں ہوئی، فل کورٹ بیٹھا ہی نہیں. اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت عدلیہ میں اس وقت حکومت کا کنٹرول ہے، اگر یحییٰ افریدی صاحب 4 نومبر کو فل کورٹ بٹھا دیتے اور فل کورٹ تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب یحییٰ افریدی صاحب کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اب فل کورٹ اس کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے، اب آئینی بینچ کا مینڈیٹ ہے، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن مے بی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بٹھا لیتے، مے بی میجارٹی ججز ہی کہہ دیتے کہ ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے جب تک کانسٹیٹیوشن بینچ بیٹھے گا، لیکن آپ بٹھاتے. تو اس طرف یحییٰ افریدی صاحب نہیں گئے اور حکومت کو بہت بڑی ایک بچت ہوئی. اگر وہ فل کورٹ بیٹھ جاتا تو مسائل بڑھتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے ان پہ کرٹیسزم آ رہا ہے. لیکن 2 اگلے ایونٹ ہیں اب دیکھنے ہیں. ایک تو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے حوالے سے جو کل ان کی میٹنگ ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا ایجنڈا ہے اور کیا اس کس طرف جاتے ہیں. دوسرا 8 کو جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے اس میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ 2 دن بعد کیا پتا پھر حکومت ان سے ناراض ہو اور دوسری طرف یہ وہ خوش ہوں. تو روز ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اوپینین چینج ہوتی رہے گی. اب یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ کنٹروورسیز میں نہیں جاتے. جب کوئی کنٹروورشل کیس زیادہ تر آئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، سائڈ پہ ہو گئے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں جو کیسز آنے ہیں تو بظاہر یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. حالانکہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے کہ جی میں رہوں، میں بھی کیا پتا امین الدین خان صاحب کو انہوں نے کنونس کیا ہو، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں سے بات ہوئی لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب نے صرف دل رکھنے کے لیے 2 ججز کی، منصور علی شاہ اور منیب اختر کی، انہوں نے کہا فل کورٹ بنا دیں، سینیٹی کی بنیاد پہ 5 رکنی بینچ بنا دے. ویسے اندر سے وہ امین الدین خان صاحب کے ساتھ خوش. دیکھیں ٹرمپ کی جیت سے پتہ نہیں آگے کیا اثر ہوتا ہے، کیا اس کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ملتا ہے کہ نہیں. ایک جو چیز ہم نے آج دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو واٹر سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس میں امید آئی ہے، امید، اور وہ ایکسائٹیڈ ہے. اور یہ چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جس طریقے سے یہاں سے خیبر پختونخوا گئے، پھر کل جو آئینی بینچ بنا، اور بھی کئی ایسے چیزیں ہوئیں، تو پی ٹی آئی کا جو واٹر سپورٹر تھا وہ مایوس تھا. اور ایسی باتیں شروع ہو گئیں کہ اب ڈیل کی طرف معاملہ ہے. تو مے بی ڈیل اب بھی ہو، لیکن اب بارگیننگ پوزیشن میں بھی پی ٹی آئی کی بہتر ہو، کیونکہ ان کو امید ایک آئی ہے، نظر آئی ہے ٹرمپ کی جیت سے. باقی الیکشن کے اثر تو ہوتے ہیں، کیا ججز پہ اثر پڑے گا، جوڈیشری پہ اثر پڑے گا، پتہ نہیں. اب امریکہ کے الیکشن کا رزلٹ اثر پڑتا ہے کہ نہیں. 8 فروری کا جو رزلٹ تھا اس کا اثر جوڈیشری پہ پڑا تھا. مجھے یاد ہے 8 فروری کو جب رزلٹ آیا اور جو اثر رزلٹ تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 12 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو کہ جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور ایک سینئر پالیٹیشین کو جس طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں تو ہم فل کورٹ میٹنگ بلائیں.
خیر عامر فاروق صاحب نے کہا میں بزی ہوں، صدر زرداری صاحب اس وقت صدر کے الیکشن ہو رہے تھے وہ، تو میں بعد میں میٹنگ کرتے ہیں، بعد میں وہ مکر گئے، یا جو انہوں نے میٹنگ نہیں کی، ان 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور سارے واقعات جو 1 سال میں ان کے ساتھ ہوئی وہ لکھ دی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ 8 فروری کا رزلٹ تھا، اثر پڑا ججز پہ، اور ججز تھوڑا سا وہی ججز جو 1 سال سے اندرون خانہ جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے تھے، وہ چیزیں پبلکلی کر دی۔ تو اب یہ جو ٹرمپ کی وکٹری ہے، کیا اس سے کوئی ججز میں بھی یہ بات آئے گی کہ جی جو ہے وہ اگر ہم سٹینڈ لیں تو اس کا فائدہ ہو؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے کچھ انڈیپینڈنٹ ججز، جن کے حوالے سے ایک پرسپشن ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پرو پیٹ گئی ہیں، انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ان کو سائڈ لائن کیا ہے پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جب ٹرمپ کی وکٹری ہے، اس کا سپریم کورٹ پہ کتنا، ججز پہ کتنا اثر پڑتا ہے، ہائی کورٹ پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ حکومت کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ پینک میں لگ رہی ہے یا تھوڑی ڈیفینسو نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی جیت سے، اور میں بھی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کو کمپیریزن ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ جو حکومتی منسٹرز نے ماضی میں جس طریقے سے ٹویٹ کیے، وہ ٹویٹ کی اسکرین شاٹ جو دکھائی جا رہی ہیں وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے۔